گرفت ہوگی۔ ابھی کے مسائل لیتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی سینسٹیو مسائل ہوتے ہیں، جیسے مسئلہ توہین رسالت ہے، وہ لوگوں میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، کچھ اس کی تائید کرتے ہیں، کچھ مخالفت کرتے ہیں، کچھ ہاں میں ہوتے ہیں، کچھ نہ میں، کچھ خاموش بھی رہتے ہیں، لیکن وہ دل میں ہاں یا نہ ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا کیا جائے اور کیا اس پہ کوئی گرفت کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ توہین کو اور تعظیم کو پہچاننا تھوڑا سا عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اولاً دار و مدار تو ہوتا ہے نصوص قطعیہ پر۔ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بے ادبی قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے یا اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے جو نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں، تو بس وہ تو بے ادبی ہیں، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ پھر بعض ایسی ہوتی ہیں کہ توہین اور ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بعض چیزیں ادب کہلاتے ہیں، بعض بے ادبی پر محمول ہوتی ہیں۔ جیسے آپ گاؤں سائڈ پہ چلے جائیں تو باپ کا، ہمارے خالہ کا گاؤں ہے، وہاں پہ میں نے سنا ایک شخص اپنے باپ کو کہتا ہے میرا بڈھا نہیں آیا، تو کہا بھی بڈھا کون؟ کہا میرے والد۔ تو ان کے ہاں باپ کو بڈھا کہنا صحیح تھا۔ اسی طرح بعض ایسی کمیونٹیز ہوتی ہیں، ماں باپ کو ایسے مخاطب کرتے ہیں کہ دوسرا سن کے حیران ہوتا ہے کہ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے ہاں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی ہے۔ تو یوں بعض جگہ بعض چیزیں عرف میں صحیح ہوتی ہیں، بعض غلط ہوتی ہیں۔ تو عرفاً جو چیز بے ادبی میں شمار ہوگی، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس چیز کو اختیار کرے گا تو ہم کہیں گے بے ادبی ہے، اور اگر عرف میں اس کو توہین قرار نہیں دیا جائے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ عوام الناس کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے اندر تعیین کریں گے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے ادبی کا پہلو ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں علماء کی آراء بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں جو مطلب ڈیبیٹس وغیرہ آتی ہیں، ٹاکنگ شوز ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوام الناس کو اولاً فوری طور پہ از خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، علماء کی طرف دیکھنا چاہیے۔ پھر علماء میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ علماء جو واقعی بہت اچھا علم رکھتے ہیں، سمجھدار قسم کے ہیں، وہ کسی کے تابع نہیں ہیں، کسی کے پریشر میں نہیں ہیں، کہ بعض اوقات بیانات پریشر میں ہو کر دیے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے فیور میں دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نام لیے بغیر اس طرح گزارش کرتا ہوں، تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی کوئی اپنا منصب سمجھتے ہوئے صحیح طریقے سے چیز کو بیان کر رہا ہے، اس کے قول کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر عوام تذبذب کے عالم میں ہو تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے تھوڑی سی بات برداشت نہیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دیتا ہے تو ہم ساری زندگی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ جس تقریب میں شرکت کرے ہم اس تقریب کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جو رشتہ دار اس سے میل جول رکھتے ہیں ہم ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس تو بہت زیادہ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ میدان معاشر میں ماں باپ، دوست احباب یہ کام نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی تعظیم اور آپ کی شفاعت کام آئے گی۔ تو یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے۔ لہٰذا اب عوام اگر ان علماء کو فالو کرتی ہے کہ جو کسی چیز کو توہین قرار دے رہے ہیں تو وہ بالکل کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی معتدل علماء ہیں، سمجھدار علماء ہیں، وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں توہین کا پہلو نہیں ہے، اور کوئی ان کو فالو کرتا ہے تو یہ بھی قابل گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بے ادبی نہیں ہے، وہ وہی اپنے ذاتیات کو بنیاد بنا کر یا ذاتی مفادات کو بنیاد بنا کر ایسا نہ کہہ رہے ہوں، اور عوام یقینی سی بات ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے عوام کو بہت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنی جو نجی محافل ہیں ان میں اس قسم کے مسائل کو ڈسکس نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ بے ادبی کا پہلو ہو اور کوئی کہے کہ نہیں ہے اور دفاع کرنے کی کوشش کرے تو اپنے ایمان سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ بہت ہی نازک ترین مسائل ہیں، اس لیے اس کو علماء کی طرف ہی چھوڑ دیا جائے، اور علماء میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بہت ہی آپ کو صاحب علم نظر آئیں ان کی رائے کو فوقیت دیں۔ اور آپ یقینی سی بات اس سے معاشرے کا حصہ ہیں، بے شمار علماء ایسے بھی نظر آئیں گے جو اس قسم کے معاملے پر نو کمنٹس کہتے ہیں، بالکل ان کے لب خاموش ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے کہ یقیناً ان کی خاموشی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کہیں پر واقعی توہین ہو اور وہ خاموش ہوں، تو کیوں خاموش ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو صحیح العقیدہ، صحیح علماء ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے ہیں، ان کی طرف آپ زیادہ متوجہ رہیں، ان کی طرف دیکھیں، اور وہ جو رائے پیش کریں اس رائے کے مطابق
عمل کریں، پھر وہ جو لاہ عمل دیں اس لاہ عمل کو آپ اختیار کریں۔ لیکن یہ بھی ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ میجورٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر زیادہ علماء ایک طرف ہیں، کم علماء ایک طرف ہیں، تو ایک دو تین علماء کی آواز اور پھر ایک طرف سینکڑوں علماء ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر جب زیادہ رائے ایک طرف جمع ہو جاتی ہے جبکہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہوں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم حضرات ہیں، تو یقینی سی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ لوگ جو عوام ہے وہ ان معاملات میں از خود کوئی بھی قدم نہ اٹھائے، کسی نہ کسی کی اچھی گائیڈ لائن لے اور پھر کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔